السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو شارٹ لیکچرس۔ آج میں اسٹوڈنٹ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 44۔ تو جلدی سے آپ اپنے ہینڈ آؤٹس اور اپنے ہائی لائٹر کو لے آئیں اور جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور اب جلدی سے ہم جو اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب لیسن نمبر 44 ہم نے اپنا اوپن کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسز آف سوشل چینج۔ اب سماجی تبدیلیوں کا سبب کیا ہے، اس کے کیسز کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم اپنے لیسن میں اوور ویوز دیکھ لیتے ہیں۔ کلچرل اینڈ چینج، کنفلکٹ اینڈ چینج، آئیڈیاز اینڈ چینج، ڈیموگرافک چینج، انوائرمنٹل چینج اینڈ ہے ماڈرنائزیشن۔ ٹھیک ہے، ثقافت اور تبدیلی، اس کے بعد ہے تنازع اور تبدیلی، خیالات اور تبدیلی، اور اس کے بعد ہے آبادیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تبدیلیاں اور جدیدت، نئی جو چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوشل چینج ہیز مینی کیسز آلسو ان اے ورلڈ لنکڈ بائی۔ اب معاشرتی تبدیلی کے بہت سے اسباب ہیں۔ نفیس مواصلات اور ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ اس دنیا میں بھی ایک جگہ میں تبدیلی اکثر دوسری جگہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ سماجی تبدیلی کی کچھ وجوہات یہاں تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اب ثقافت اور تبدیلی، کلچر اینڈ چینج۔ ثقافتی تبدیلی کے 3 اہم ذرائع ہیں: ایجاد، ٹھیک ہے، ڈسکوری، اس کے بعد ہے انوینشن، ڈسکوری، اور ہے ڈیفیوژن۔ اب سب سے پہلے ہے ایجاد۔ اب ثقافت کے موجودہ عناصر کا ایک نیا مرکب ہے۔ ایجادات نئی چیزیں، نظریات اور معاشرتی نمونوں کو جنم دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کیا ہے کہ دریافت، ڈسکوری۔ اس میں کیا ہے کہ اس وقت ہوتی ہے جب لوگ دنیا کے موجودہ عناصر کو نوٹ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر طبی ترقی انسانی جسم کے بارے میں بڑھتی ہوئی تفہیم پیش کرتی ہیں۔ انسانی جسم وہاں رہا ہے، لیکن شاید پرانے زمانے میں انسانوں کو اس کے کام اور غیر فعال کام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ انسانی جسم کے کام کے بارے میں دریافتوں نے سائنسی علم میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اب انسانی صحت پر براہ راست اثرات سے ہٹ کر طبی دریافتوں نے زندگی کی توقع بڑھا دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب خصائص جو ہے متوقع عمر میں اضافہ، معاشرے میں تبدیلی ہے۔ اب بازی ایک جگہ یا گروپ سے دوسرے گروپ میں ثقافتی خصائص کا تبادلہ ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اب یہ جو ہے یہاں سے دیکھیں، لاسٹ ہے ورلڈ از بیکمنگ اے گلوبل ولیج۔ دنیا جو ہے ایک ایسا گلوبل ولیج بن رہی ہے جہاں معلومات فوری طور پر پھیل جاتی ہے اور تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ معاشرے کی ثقافت میں تبدیلی لانے کا سبب سے اہم عنصر بازی ہے۔ اب جو ہے انوینشنز، ڈسکورز اینڈ ڈیفیوژنز، ایجادات، دریافتیں اور بازی سبھی ثقافت میں تبدیلی لاتے ہیں، جو بدلے میں معاشرتی ڈھانچے اور لوگوں کے تعلقات میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اب تنازع، کنفلکٹ اینڈ چینج، تنازع اور تبدیلی۔ اب معاشرے میں تناظر اور تنازعات بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ کارل مارکس طبقاتی کشمکش کو انجن کی حیثیت سے دیکھتا تھا، جو معاشروں کو ایک تاریخی دور سے دوسرے تاریخ تک لے جاتا ہے۔ مارکس کے ذریعہ سوشل کلاس کو معاشرتی تبدیلی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جن 2 طبقوں کی نشاندہی کی گئی وہ سرمایہ دار اور مزدور تھے۔ یہ دونوں طبقات عدم مساوات پر مبنی ہیں۔ ہم نے سماجی استحکام کے تحت پہلے ہی اس پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اب نیکسٹ دیکھیں خیالات اور تبدیلی، آئیڈیاز اینڈ چینج۔ اس میں کیا ہے کہ کارل مارکس کے لیے انسانوں کی معاشرتی زندگی کا سب سے اہم پہلو اس زندگی کی مادی اساس ہے۔ اس نقطۂ نظر معاشرے نجی املاک مواد کی پیداوار کا ذریعہ ہے جہاں میں سماجی تنازعات کی بنیاد موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں سماجی تبدیلی کے لیے قیادت کرے گی، جس میں میکس ویبر نے مارکس کے نظریے کو صرف ایک نقطۂ نظر پر غور کیا۔ پھر معاشرتی تبدیلی کی دوسری جو نظریات معاشی ڈھانچے وضاحتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ویبر کے مطابق معاشی تعین کا بھی تعین کر سکتے ہیں۔
ویبر نے خیالوں میں معاشرتی تبدیلی کی جڑوں کا سراغ لگا لیا۔ مثال کے طور پر کرشمے والے لوگ ایک پیغام لے سکتے ہیں جو بعض اوقات دنیا کو بدل دیتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، آبادیاتی تبدیلی، ڈیموگرافک چینج۔ اب اس میں کیا ہے کہ معاشی تبدیلی میں آبادی کے انداز بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عمر، تعلیم، پیشہ وغیرہ کے حوالے سے آبادی کے ڈھانچے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد پاکستانی آبادی کی ان تمام تبدیلیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ معاشروں کے اندر اور درمیان ہجرت ایک آبادیاتی عنصر ہے جو تبدیلی کو فروغ دیتا ہے۔ پاکستان میں دیہی سے شہری علاقوں میں نقل مکانی کی بہتات ہے۔ اب جو شہری آبادی 1947 میں 20% سے بڑھ کر 1998 میں 33% ہو گئی، اسی طرح جو وہ بڑھتی گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ماحولیاتی تبدیلیاں، اس میں کیا ہے، انوائرمنٹل چینج۔ اب اسٹوڈنٹس آپ کو اس لیسن میں اس طرح کویسچنز آ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں کیسز آف سوشل چینج میں کہ آپ کلچر اینڈ چینج کے بارے میں ڈسکرائب کریں، اور جو ہیں اس میں جو 3 امپورٹنٹ سورسز ہیں اس کے بارے میں بتائیں، اور وہ 3 امپورٹنٹ سورسز کیا ہیں۔ آپ کو یہ کوئزز میں آ سکتا ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، اور یہ آ جاتا ہے، اور انہوں نے آپ کو ڈفرینٹ سے 3 پوائنٹ دے دینی ہے 4 آپ کے جو چوائسیز میں۔ آپ یاد رکھیں کیا کیا ہیں وہ، انوینشن، ڈسکوری، اور ٹھیک ہے، اور ڈیفیوژن، اور یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کو بھی جو ہے آپ ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھ سکتے ہیں کنفلکٹ چینج کے بارے میں، اور آئیڈیاز اینڈ چینج، اور ڈیموگرافی چینج، اس کے بارے میں ڈفرینس ہیں، ان کے درمیان ڈفرینس بٹوین ہے وہ ڈسکرائب کریں، یا وہ سمپل ایک ایک کا آپ کو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب چلیں اپنے لیسن پہ چلتے ہیں۔ اب ہے انوائرمنٹل چینج، اس میں کیا انہوں نے بتایا، انوائرمنٹل چینج یہ رہا جی۔ ماحولیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تبدیلی جو ہے معاشرے کے ڈھانچوں اور لوگوں کے تعلقات میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ ماحول کی انحطاط لوگوں کی نئی جگہوں، ٹھیک ہے، پر ہجرت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اب آبی گزرگاہ اور زرعی اراضی کی نمکیات لوگوں کو صرف اس وجہ سے ہجرت کرنے میں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی معاش کو کھو چکے ہیں۔ اس طرح لوگ خشک سالی کی وجہ سے اپنی بستیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے لائے جانے والی ماحولیاتی تبدیلیاں بھی معاشرتی تبدیلی کا ایک عنصر ہو سکتی ہیں۔ اب آبی ذخائر کی تعمیر، موٹر ویز اور صنعتی زون کی آبادی کے لیے غر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ پوری جماعتوں کے طرز زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اگلا پوائنٹ دیکھیں، ماڈرنائزیشن، جدیدیت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو کیا بتایا ہے، اب اسٹوڈنٹس یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ پارٹ ہے لیسن کا کہ ماڈرنائزیشن کے بارے میں ڈسکرائب کریں، اور جو ہے جو پہلے جو تھا سوشل تھا، مطلب کہ جو سوسائٹی تھی، اور جو اب سوشل چینج آیا ہے ماڈرنائزیشن میں، اس کو ڈسکرائب کریں، ان کے جو بٹوین جو ڈفرینس ہے وہ ڈسکرائب کریں۔ مطلب کہ اس طرح سے آپ کو جو کنسیپچول سے کویسچن آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادھر رٹا بالکل نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اب جدیدیت میں کیا ہے کہ جدیدیت سماجی تبدیلی کا عمل ہے جو 18 سینچری کے وسط میں صنعتی نظام شروع کیا تھا۔ اب جو ہے ماڈرنائزیشن کے نتیجے میں چھوٹے اور روایتی جو کمیونٹیز کی کمی نہیں ہے۔ روایتی معاشروں میں بہت اہم آہنگی، باہمی تعلقات کا مضبوط احساس، مضبوط ہمسایہ تعلقات موجود ہیں، لیکن یہ سب بدل جاتے ہیں کیونکہ معاشرے صنعتی معاشرے میں پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ جدید معاشرے میں خاندانوں کے ڈھانچے اور تعلقات میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو جدید معاشرے میں ذاتی پسند کی ایک توسیع ہے۔ تعلیم حاصل کرنے، پیشہ کے انتخاب کے لیے جو ہے پرسنل رہنے کی جگہ شریک حیات کا انتخاب کرنے، اور حتیٰ کہ طرز زندگی اپنانے کے لیے جو بھی کچھ کیا جاتا ہے اس اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کا پوائنٹ، نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں جی، جدید معاشرے میں ذاتی پسند کی ایک توسیع ہے۔ تعلیم حاصل کرنے، پیشے کے انتخاب کے لیے جو ہے پرسنل رہنے کی جگہ شریک حیات، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، معاشرے میں تنوع بڑھتا جا رہا ہے۔
دیر از این انکریزنگ یا شہری علاقوں میں لوگوں کا تنوع، پیشوں کا تنوع، مذاہب کا تنوع، نسلوں کا تنوع، نسلی گروہوں کا تنوع اور طرز زندگی کا تنوع، معاشی نظاموں کا تنوع، پھر سیاسی خطوں کا تنوع وغیرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، مستقبل کی سمت بندی اور وقت کی بڑھتی ہوئی پیداواری ہے۔ جدید معاشروں کے لوگ مستقبل کے جو بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، پر امید ہونے کی وجہ سے وہ روایات کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھنے کی بجائے بدعات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ وقت کے ساتھ ہوش میں آتے ہیں اور بہت ہی منٹ تک اپنے روزمرہ کے معاملات کو منظم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشرتی تبدیلی کی تمام وجوہات کا آپس میں جڑنا اور ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں پہ ہمارا لیسن نمبر 44 کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ بھی کنسیپچول تھا اسٹوڈنٹس ہے۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ کویسچن لیسن ہوگا انشاءاللہ 45، اور ہمارا فائنل کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور فائنل کے ساتھ ساتھ ہمارا سوشیولوجی 101 کا کمپلیٹ کورس ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، کور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اچھے سے اسٹوڈنٹس آپ اس کی اپنی پریپریشن کریں، تاکہ میں نے آپ کے لیے لیکچرز ریکارڈ کیے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہو اسٹوڈنٹس کو، اور پھر اس سے مجھے بھی ہیپینس ملے گی، خوشی ملے گی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ملتے ہیں اپنے نیکسٹ اور لاسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔